ہمیں زندگی میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں سے اتنی ناشکری ہو جاتی ہے کہ ہم آگے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ واقعی ہمارے گھر میں اللہ نے جو چیز عطا کیا ہے اوروں سے بہتر ہے یا نہیں، اس میں تھوڑی سی کمی دے کر ہم زندگی کو پہاڑ جیسا اور نا امید زندگی بنا لیتے ہیں، جیسے سامنے والے زندگی سے کچھ سیکھا ہی نہیں اور جانا ہی نہیں۔ تو پھر ایک زنا کرنے والا انسان، گالی گلوچ کرنے والا انسان اور اس سیدھے انسان میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت دیتے ہیں تو وہی آپ کی مصیبت کو دور بھی کرتے ہیں، وہی آپ کو بیماری دیتے ہیں تو وہی شفا بھی دیتے ہیں۔ تو پھر کیسا یقین اللہ پر؟ اگر مان لیا جائے تھوڑی سی عیب دے کر ہم اسے زندگی بھر کی کمزوریاں محسوس کریں، ہمارے جیسا ناشکرا انسان اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی اس بلبوتے پر آپ کا دو کام کرتا ہے، باوجود کسی کو اس کی خوبی پتہ چل جائے اور وہ اسے اس کے اپنے گھر پر لے جائے، اور اپنے اپاہج بیٹے جس کو مان لیا ایک ہاتھ نہ ہو یا مان لیا ایک پیر نہ ہو، تو پھر معاملہ کیا بن سکتا ہے؟ اس میں تھوڑی سی عیب دے کر ناشکری میں پڑے رہنا۔ آج اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر ایسے شخصیت کو لا کھڑا کیا جس کو نہ ایک ہاتھ ہے یا مان لیا جائے نہ ایک پیر ہے۔ اب وہ شخص زندگی بھر اپنی بیوی سے شکایت کرتا رہے گا، اب ہم اس سے کیا کروائیں؟ نہ اس کو ہاتھ ہے، اب وہ بغل میں جا کر کچھ لا بھی نہیں سکتا، پیر نہیں ہے تو پھر وہی معاملہ بنے گا، وہ چل بھی تو نہیں سکتا، لنگڑا بھی ہوتا تو بیساکھی پر چل کر کچھ لے آتا۔ اب ہم کیا کریں؟ گھر کے کچھ کام بھی تو نہیں کر سکتا، اب اس بڑھاپے میں اسے کھانا کھلائیں۔ چلتا پھرتا تو کسی گھر کا داماد بن جاتا، کچھ کر کے اپنا روزی روٹی کما لیتا۔ میرے بیٹے کی خوبیوں کو دیکھ کر وہ اپنے پاس تو لے گیا، اب وہ میرے بیٹے میں کمزوریاں نہیں دیکھتا ہوگا، اور ہم کمزوریاں دیکھتے دیکھتے آج اللہ تعالیٰ نے دکھایا اگر آج ایسا اولاد ہوتا تو آج میرا بیٹا مجھے اس بڑھاپے میں اپنے پیر سے میرا پیر دباتا، اپنے ہاتھی سے خود کھا لیتا، پر کسی کا سہارا نہیں لیتا۔ اسی لیے کہتے ہیں تھوڑی سی عیب دے کر ہم اسے کمزور سمجھنے لگے، اور وہ انسان خوبی دے کر میرے بیٹے کو اپنے پاس تو لے گیا۔ کسی کو کھینے کھانے کی عادت ہے تو وہ روز کھینے کے ڈبے میں سے ایک دو ٹکڑا ختم کرے گا، تو وہ انسان کہے گا جب تک میرا بیٹا تھا کھانے کا ٹکڑا کم نہیں ہوتا تھا، یہ نالائق جب سے آیا کھانے کا ٹکڑا کم ہونے لگا۔ کتنا غلط ہم نے سوچا۔ جس انسان میں ایک پیر یا ایک ہاتھ کی کمی رہے تو وہاں پر پھر کیا ان کی سوچ ہوگی؟ آج اس بڑھاپے میں اسے نہ کہنے پر بھی وہ اپنے پیر سے خود آ کر پیر دباتا تھا۔ میں جب بھی کسی کام کے لیے بولتا تھا چلا جاتا تھا، اب اسے بول کر میں کیا کروں؟ اسے پیر بھی نہیں، اگر ہاتھ نہیں تو ایک رکشے والے کو پیسے بھی نہیں دے سکتا۔ کسی دکان پر واپس پیسے کو اس کے جیب میں ڈالے تو اگلا دکاندار ہو تو پھر دوسرا پیسہ واپس لے لے۔ آج میرے اس سیدھے بیٹے میں کیا یہ سب باتیں تھیں؟ نہیں، ہم نے اسے غلط سمجھا۔ وہ تو دونوں ہاتھوں سے وضو کر کے نیتیں کر کے پیروں پر کھڑا ہو کر نماز بھی پڑھ لیتا تھا، پھر بھی ہمیں کمزوریاں ہی نظر آئی۔ کسی کو احساس میں رکھنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے چھوٹوں سے کتنا کام ہو سکتا ہے اور کتنا نہیں۔ کسی راستے پر چلتا ہو تو دشمن ایک ہاتھ پکڑے تو اس کا دوسرا ہاتھ نہیں مقابلے کے لیے، پر میرے بیٹے میں اتنی قابلیت تھی کہ راستے پر چلتے وقت بھی دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ روک لے۔ ہم نے اس بات پر کبھی غور نہیں کیا۔ اس کا اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اس کا دوسرا ہاتھ ہے۔ روزی روٹی کمانے کے لیے دو ہاتھ اللہ تعالیٰ نے بے شک دیا، پھر بھی ہمیں کمزوریاں ہی نظر آئی۔ مان لو کوئی لڑکا آ کر بولے انکل انکل دیکھو دیکھو یہ نوجوان کے ڈانس کرنے کے جلوے، تو پھر ماحول ایک دو دن کے بعد اس شوہر اور بیوی کے بیچ میں کیسا ہوگا؟ جب تک میرا بیٹا تھا وہ کم سے کم اللہ کی عبادت میں لگ گیا تھا، یہ شخص پتہ نہیں کسے دے دیا۔ کام تو میرا ہر کر دیتا ہے، پر میری عمر کا لحاظ بھی نہیں کرتا، میرے سامنے کچھ بھی بولتا رہتا ہے۔ اس لیے وہ تو میرے بیٹے کی خوبیوں کو دیکھ کر تعریف سن کر لے گیا، مجھے کیا
اگر ہم یہی چیز اپنے بیٹے سے کروا لیتے تو کیا آفت آ جاتی؟ آج تو وہ کہیں پیروں پر کھڑا مضبوط بن گیا ہوگا۔ کیونکہ اللہ ہر کسی کو آزماتا ہے، بیماری دے کر، مصیبت دے کر، ہر طرح سے، پر ہم کسی کو کمزور سمجھ جاتے ہیں، کسی کو بے سہارا۔ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی مصیبت کو کمزوری نہ سمجھ ہوتے تو آج اللہ کی فضل سے وہ بول سکتا تھا، چل پھر سکتا تھا، بول بھی سکتا تھا، بیشاکی پر چل بھی نہیں سکتا تھا۔ جس سے پچھلے قوم کے لوگ ہمارے اتنے سارے پیغاموں میں عیب ڈھونڈتے ڈھونڈتے، خامیاں نکالتے تو پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ قرآن ایک من گھڑت کتاب ہے، بلکہ قرآن ایک سچی کتاب بھی ہے۔ مانے گا وہی جو یقین کرنے والے ہیں، عیب نکالے گا وہی جو جسے یقین نہ ہو۔